بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. امید کرتا ہوں انڈا پراٹھا اور مختلف لوازمات نوش فرمانے کے بعد اب آپ تندرست و توانا چست محسوس کر رہے ہوں گے. وہ جو آپ سست سے تھے اب وہ سستی تقریباً ختم ہو گئی ہوگی. ماشاء اللہ. تو حلوہ پوری بھی کھانی چاہیے کبھی کبھی، اچھی بات ہے. حلوہ پوری بھی کھایا کریں اور وہ بھی اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے. پیارے بچوں، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ذرا اس چیز کو سمجھیں. ویری گڈ شیخ بھائی. تو آپ نے مجھے بتایا کہ اس کا مطلب جب ان چیزوں کو بھی ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے تو ان کی بھی جو کاسٹ ہوتی ہے، جیسے ایک ریفائنری نے، ایک کمپنی نے کسی آئل فیلڈ کو پرچیز کر لیا اور اندازہ لگایا کہ بھائی وہاں سے بالفرض، ایسے سمجھانے کے لیے بڑی اماؤنٹ لوں گا تو کنفیوژن نہ ہو جائے، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ بھائی وہاں سے 30 ملین روپیز کو آئل ایکسٹریکٹ کریں گے ہم. اب جب وہاں سے 2 ملین کو آئل ایکسٹریکٹ کر لیا تو کہا 2 ملین سے اس جگہ یعنی ہم نے بینیفٹ حاصل کر لیا، تو ہم اس کو بھی کیا کرتے ہیں، آن دا بیسس آف ایکسٹریکشن ہم اس چیز کی کاسٹ کو ریڈیوس کرتے جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ڈپلیشن. صحیح ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں میرا بیٹا؟ ڈپلیشن. کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ نیچرل ریسورسز کی. امید کرتا ہوں اس بات کو اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو اب ان دونوں کو سائیڈ میں رکھ کے ہمارا سارا کا سارا فوکس اب کس چیز پہ ہے؟ یقیناً صرف اور صرف ڈیپریسیشن پر. ٹھیک ہے جی. تو میرے پیارے بچوں، اچھا ابھی ہمارے ساتھ جو ہے سب آ گئے کلاس میں؟ آ رہے ہیں، اسٹل آ رہے ہیں. اوکے. بالکل تاکہ پتہ چلتا رہے کون دیر سے آئے گا. اچھا وہ میرے پیارے بچے جو میرے ساتھ یہ ٹاپک پڑھ رہے ہیں اور وہ یہ جانتے بھی ہیں، یعنی بڑی معذرت کے ساتھ کوئی اس کو پرسنل نہ لے اور برا نہ مانے، کچھ بچے ہمارے ساتھ اس ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں اور بہت ریگولرلی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. کاش کہ وہ ہمارے پچھلے ٹاپک میں بھی ریگولر ہوتے. میرے کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں ریگولر نہ رہیں. بہت اچھی بات ہے آپ ریگولر ہیں، نالج مل رہی ہے، سیکھ رہے ہیں، اور یہ چیزیں صرف دماغ میں رکھنی ہے، یاد رکھنی ہے اور کسی حد تک کاپی میں لکھنی ہے. لیکن یاد رہے آپ کا اصل کام SLO1 2 اور 4 ہے. یاد رکھیے گا بیٹا پلیز، آپ کا اصل کام وہی ہے. یہ میں چند مخصوص بچوں سے کہہ رہا ہوں، بڑے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور آپ آرام کریں اور گھر پہ بیٹھ کے آپ وہ والی پرانی ویڈیوز دیکھیں. نہیں، ہرگز نہیں. آپ یہ کلاس ضرور لیں اور اس میں آپ تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ ایکٹیویٹی سمجھتے ہوئے اس کو اس میں پارٹ لیں. آپ کو میں اس میں برڈنائز نہیں کر رہا ہوں، بہت لمیٹڈ چیزیں پڑھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں اور کام بھی زیادہ نہیں دے رہا ہوں اور آگے بھی نہیں دوں گا اس میں کام زیادہ. بس صرف پریکٹس کرواؤں گا تھوڑی سی ساتھ ساتھ اور بس ختم کر دوں گا اس چیپٹر کو. اور پھر مڈ ٹرم اور پھر اس کے بعد جو بھی آگے مزید ریویژن کا سلسلہ ہوگا وہ کریں گے SLO1 سے یا 2 سے، جو بھی آپ بولیں گے. اچھا سنیں آپ اس ڈیفینیشن کو غور سے دیکھیں. ڈیپریسیشن کیا ہے؟ سسٹمیٹک ایلوکیشن آف ابھی تک جواب ہی نہیں آ رہے، بہت دور سے آ رہے ہیں. مہنور تم کتنے دنوں کے بعد کلاس میں آئی ہو؟ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ. تمہارا تو رپلائی دیکھ کے میں حیران ہو گیا کہ مہنور بھی کلاس میں ہے. کتنے دنوں کے بعد کلاس میں آئی ہو میرا بیٹا؟
اچھا آپ نے مجھے انفارم کیا, کلاس ٹیچر کو انفارم کیا؟ نور العین ہے کلاس میں؟ کچھ بچوں نے, ہاں ہے نور العین. یہ آپ دونوں کے نا میسیجز مجھے ریسیو نہیں ہوتے ہیں. آپ مطلب آپ دونوں کلاس میں اگر ہیں بھی نا تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ آپ دونوں ہیں. یقین مانیں, غلط بات ہے یہ بیٹا. اپنے موجود ہونے کا احساس دلاتے رہا کریں میسیجز کے ذریعے, پارٹیسپیشن کے ذریعے. غلط جواب بھی بھیجیں گے تو میں آپ کو ڈانٹوں گا نہیں, ماروں گا ڈائریکٹ. اچھا جی, سسٹمیٹک ایلوکیشن آف کاسٹ. تو بیٹے اب سارا کا سارا فوکس, اس لفظ پر ہے. سر کس لفظ پہ؟ کاسٹ پہ. سر کس چیز کی کاسٹ؟ کاسٹ آف اے ٹینجیبل ایسٹ. مینس بلڈنگ کی کاسٹ, مشینری کی کاسٹ, اکوپمنٹ کی کاسٹ, فرنیچر کی کاسٹ, آٹو موبائل کی کاسٹ. اچھا ایسا کیا ہے سر کاسٹ میں, کیا آپ سارا کا سارا فوکس اس پہ کرنے لگے ہیں؟ لوز ٹولز جو ہوتے ہیں نا بیٹا وہ ہمارے کرنٹ ایسٹ ہوتے ہیں, صحیح ہے, اور وہ استعمال ہونے پہ ہمارا ایکسپینس بن جاتے ہیں میرا بیٹا مشہور. تو لوز ٹولز کو آپ نان کرنٹ ایسٹ میں نہیں لکھیں گے. آئی ہوپ آپ میری بات بہت اچھے سے سمجھ گئے. نہیں سمجھے تو لوز ٹولز پہ پھر حرف عام میں ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں لعنت بھیجیں. لوز ٹولز آپ کے پاس ہوتے ہی نہیں ہیں, لیکن آپ پھر بھی لوز ٹولز لکھ کے بھیج رہے ہیں, تو پہلے آپ لوز ٹولز کے بارے میں کنفرم کر لیں کہ وہ ہوتے کیا ہیں. وہ نان کرنٹ ایسٹ نہیں ہیں, وہ کرنٹ ایسٹس ہیں آپ کا. اور جب آپ جیسے آفس سپلائیز ہیں نا کرنٹ ایسٹ ہیں, اور ود ان 1 ایئر استعمال کر کے آپ انہیں ایکسپینس میں کنورٹ کر لیتے ہو. سمجھ آ گئی نا علی اپنا مشہود بھائی؟ رپلائی نہیں آیا, میں نے کہا پوچھ لوں مشہود بھائی سے. نہیں مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایکسٹرا ریڈنگ بڑی اچھی بات ہے, صحیح ہے, لیکن جب کیٹیگری چینج ہو جاتی ہے نا مشہود بھائی تو پھر مجھے ہوتی ہے ٹینشن. لعنت بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ لعنت بھیجنے کی وجہ یہ کہ اگر کسی چیز کو آپ نان کرنٹ ایسٹ میں لے کے آ رہے ہو جبکہ وہ کرنٹ ایسٹ ہے. جیسے کہ کل یاد ہے آپ کو کچھ بچے مجھے بتا رہے تھے کیش ٹینجیبل ایسٹ ہے, تو میں کہہ رہا تھا بھائی خدا را یار نان کرنٹ ایسٹ کیوں بھول رہے ہو؟ یہ کیوں بھول رہے ہو کہ ہم نان کرنٹ ایسٹ کو اسٹڈی کر رہے ہیں؟ تم کرنٹ ایسٹ کے ٹینجیبل یہاں لا کے رکھنے لگو گے اگر تو کام خراب ہوگا. مرچنڈائز انوینٹری کے بارے میں بول لیتے ٹینجیبل ہے, بالکل ہے, وہ کرنٹ ایسٹس کے اندر ہے بھائی. نان کرنٹ ایسٹ میں کیا ٹینجیبل ہے, وہ یہ ہیں. تو بس میں یہ کہہ رہا تھا اور کچھ بھی نہیں. اچھا اللہ اکبر. زمین کے سوا اپنی مفید زندگی پر لاگت کا منظم اثاثہ مختص کرنے کو فرسودگی کہتے ہیں. یہ بتاؤ تم ڈھونڈتی کہاں سے ہو؟ یہ پتہ ہے آپ کو ڈیپریسیشن کا اردو میں سر اب مطلب ہوتا یہ ہے؟ آپ قابلیت پہ شک کریں کہ میں کہیں سے ڈھونڈتی ہوں. نہیں مطلب یہ ترجمہ کہاں سے کرتی ہو؟ ڈھونڈنے سے مراد یہ تھا میرا, آپ نے میری بات کو غلط سمجھا. میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کہیں سے ڈھونڈیں گی. آپ ورڈنگ سے سمجھیں میری کہ میرے کہنے کا مطلب کیا ہوگا. آپ تو وہ ذہین انسان ہیں جو آپ سمجھ جاتی ہیں میں کیا کہنا ہے. اشارے بھی دوں تو آپ سمجھ جاتی ہیں, ہے نا. گاؤں دیہات کی بات کروں آپ سمجھ جاتی ہیں. تو آپ سوچیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کہیں سے مجھے وہ سر یہ اردو یہ کنورژن آپ کی ڈیفینیشن ہے, بس اس کے ورڈس سر یہ دماغ سے ہوتا ہے بس. دماغ سے ہوتا ہے. اوکے زبردست. پتہ ہے بچوں ڈیپریسیشن مذاق کر رہی ہوں سر, یہ گوگل ٹرانسلیٹ سے ہوتا ہے. اچھا گوگل ٹرانسلیٹ سے ہوتا ہے گڈ. جی. پیارے بچوں پتہ ہے اردو میں ڈیپریسیشن کو فرسودگی کہتے ہیں. فرسودگی اردو کا لفظ ہے فرسودہ, شاید آپ نے سنا ہو. جیسے ہم کہتے ہیں پاکستان میں بہت ساری چیزوں کا نظام فرسودہ ہو چکا ہے, obsolete ہو گیا ہے, اولڈ ڈیٹڈ ہو گیا ہے نا. فرسودہ اردو بیٹا اردو اچھی نہیں ہے اتنی. ہم تو کہتے ہیں ہم خود اتنے اچھے نہیں ہیں تو ہماری اردو کہاں سے اچھی ہوگی. وائس گلچ ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے بیٹا کالج کا انٹرنیٹ ذرا ڈسٹرب ہو رہا ہو. اچھا بہرحال آئی ہوپ کہ آپ میری بات سمجھ سکیں گے اور آپ کو آواز آ رہی ہوگی.
آپ کے پاس عمل، آپ کے پاس انٹرنیٹ کا پرابلم ہے میرا بیٹا، اس وجہ سے آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ. تو میرا بیٹا ڈیپریسیشن کا مطلب فرسودگی، لیکن میں یہ بولتا کیوں نہیں ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری آڈینس یہ والی اردو نہیں سن سکتی، صحیح ہے. لیکن آپ کی کلاس میٹ اکثر جو ہیں وہ اتنی اچھی اردو ترجمے بھیجتی ہیں، پھر دل چاہتا ہے پڑھوں، جب ایک چیز مجھے بھی پتا ہے تو میں شیئر کر دوں، لیکن بس وہ کہتے ہیں نا آڈینس دیکھ کے بھی بات کی جاتی ہے. آپ کو پڑھاتے ہوئے انداز الگ ہوتا ہے، دوسری کلاس کو پڑھاتے ہوئے انداز الگ ہوتا ہے، صحیح ہے. جی جی نہیں ایون میں اردو نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب یہ ورڈ ہے حقیقتاً ہمیں پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ کچھ بھی ہے ایمن خان، بات یہ ہے کہ آپ ہیں تو نیشنل نہ پاکستانی ہے نا بھائی، یا نہیں؟ تو مدر ٹنگ اتنی تو آنی چاہیے، کیا خیال ہے؟ یہ ڈیفیکلٹ اردو نہیں ہے میرا بیٹا. تو کوئی بات نہیں، تھوڑی بہت امپروو کریں. ہر انسان کو ہر عمر میں امپروومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. آگے بڑھتا ہوں، بور ہو جاتے ہیں کچھ لوگ میری باتوں سے، بڑی معذرت چاہتا ہوں، آپ بور ہوئے. آئیے آگے بڑھتا ہوں. دیکھیں میں آپ کا فوکس بنانا چاہ رہا تھا کاسٹ کے لفظ پر، پھر میں نے یہ کہا کاسٹ میں ایسا کیا گھمبیر معاملہ ہے، واٹ از دا کمپلیکیشن. اب کاسٹ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایسا کرتا ہوں پھر کمپلیکیشن سمجھ میں آئی ہے. اپنا شاید پتہ نہیں آپ سے ڈسکس ہوا یا نہیں، چلو ایک مثال لیتے ہیں. علی محمد صاحب، سر آپ، لیکن پتہ نہیں آپ تو بہت معصوم آدمی ہیں، آپ تو سیکریفائزنگ موڈ میں آ جائیں گے فوراً اور کہیں گے ہاں سر لے لیں. ارمان جمیل سے پوچھتا ہوں، ارمان جمیل بتائیں گے. نہیں بلکہ سب سے خطرناک آدمی ہے شعیب، شعیب سے پوچھتے ہیں. شعیب آر یو دیئر؟ ہاں شعیب بھائی، آپ ایک موبائل فون خرید کے لائے 70,000 روپیز کا. جی سر. 70,000 روپے کا آپ ایک موبائل فون خرید کے لائے، اور خرید کے ڈائریکٹ آپ جو ہے بس میری آپ سے ملاقات ہو گئی، صحیح ہے سر؟ جی. میں نے پوچھا کتنے کا موبائل لیا، آپ نے بولا 70,000 کا. میں نے بولا لاؤ یار شعیب مجھے دے دو 70,000 کا موبائل، اور یہ لو 70,000 روپیز لے لو. دے رہے ہو پیارے بھائی؟ جی دے دوں گا. لے بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شعیب بھائی جو ہیں وہ آسرا کریں، آسرا نہیں کریں گے. شعیب بھائی تو استاد کا آسرا کر گئے. چل بھلا بتاؤ، خواتین دیکھو کتنی تیز ہیں، اللہ معاف کرے. شاس تم تو ہو، تمہارے اوپر تو شک ہی نہیں ہے مجھے. عمل تم بھی اتنی تیز ہو گئی ہو. رجا، اللہ دیکھو بالکل سر کا لحاظ نہیں ہے تم لوگوں کو. شعیب کتنا پیارا بچہ ہے، اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا. وہ بولا جی سر دے دوں گا، اور بول رہا ہے دل میں بول رہا ہے سر آپ پیسے بھی انسٹالمنٹ میں دیجیے گا، ہے نا شعیب؟ نہیں سر ویسا بھی نہیں ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے یار، بس اتنا ہی پیار کافی تھا تمہارا. فاطمہ تم سے یہ امید نہ تھی، 90,000 کا دے دیے مجھے موبائل. تجھے کیا لگتا ہے بیٹا میں لے لوں گا 90,000 کا موبائل؟ ہیں ابے سر عمران، اور 90,000 کا موبائل ہو ہی نہیں سکتا. فضول خرچ انسان نہیں ہوں میں، ضرورت کے مطابق چیزیں لیتا ہوں. چلو بہرحال کام کی بات یہ ہے، کوئی بھی بچہ مجھے 70,000 کا موبائل خرید کے لا کے 70,000 روپے میں دینے کو تیار نہیں ہے. ارے بس چھوڑ دو، فری میں لے لیں، بس باتیں ہیں تمہاری. کیا کہتے ہیں وہ؟ 70,000 تو مارکیٹ پرائس ہوتی ہے نا، 2-3 ہزار روپے اس میں بھی ڈسکاؤنٹ ہو جاتے ہیں. نہیں تم کوئی دکاندار نہیں ہو نا، تم اسٹوڈنٹ ہو یار. تم ایک کامن مین ہو، میں تمہارے لیے ایک ٹیچر ہوں سمپل. تو میں کہہ رہا ہوں تم ایک موبائل خرید کے لائے 70,000 کا، اور میں نے کہا لاؤ یار شعیب مجھے دے دو موبائل 70,000 کا، تم جا کے دوسرا لے لینا. تو تمہارے دل میں خیال آئے گا، تم ایک فیور میں تو کہو گے چلیں اچھا سر آپ لے لیں میں لے آؤں گا دوسرا، لیکن تم سوچو گے کہ یار یہ موبائل مجھے 70,000 کا تو نہیں پڑا نا. 70,000 روپے تو دکاندار کو صرف پے کیے ہیں، میں گیا، میرا ٹائم، میری کنوینس کی کاسٹ، اور سب سے بڑی قیمت تو ٹائم کی ہوتی ہے بیٹا آج کل. کیا خیال ہے؟ وقت کی جو قیمت ہے وہ بہت ہے، بہت مہنگی. یعنی آپ دیکھیں، میرا خیال ہے آپ میں سے جو لوگ
کوئی اس کو پرسنل نہ لے, میں ایک جنرل ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ میں سے وہ تمام لوگ جو کہ بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں, محلات میں رہتے ہیں, وہ تو شاید نہیں جانتے کہ ایک ڈاکٹر 100-150 روپے میں بھی دیکھتا ہے نا. لیکن جو لوگ میری طرح سے تھوڑے سے کامن مین کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ گلی محلے میں وہ والے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں جو 100-150 میں دیکھتے ہیں, اور وہ بس دوائی بناتے ہیں, پرچے پہ لکھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ بتائے جا رہے ہوتے ہیں, وہ ادھر سے سن رہا ہوتا ہے, اور آپ بول ہی رہے ہوتے ہیں, وہ پرچی ہاتھ میں دے کے بولتا ہے نیکسٹ. تو ایک وہ ہے ڈاکٹر, اس کے ٹائم کی قیمت یہ کہ 150 روپے کچھ سیکنڈز. اچھا محترم طلال بھائی, ایک ڈاکٹر وہ ہے جس کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے, 6 مہینے پہلے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے, 4,500 روپے فیس ہے, 5,000 روپے فیس ہے. ڈاکٹر صاحب 10 منٹ دیکھیں گے, تو وہ بھی ایک ڈاکٹر ہے. وقت کی قیمت ہے نا, کیا خیال ہے؟ سارا گیم ہی وقت کا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اصولاً آپ کے کلاس میٹس نے ہی اتنے سارے بول دیا کہ سر ہم تو 70,000 کا موبائل آپ کو 70,000 میں نہیں دیں گے. میں نے کہا اوکے, آپ اس میں کچھ پیسے ایڈ کریں گے, اس کا مطلب ہے یہ آپ کا مزاج. اچھا ایک اور مثال دیتا ہوں, اب مثال نہیں, زیادہ ٹائم لگ جائے گا, ورنہ پھر مثالوں میں پھر کلاس بھی ختم ہو جاتی ہے. آپ جو گاڑی خریدتے ہیں اپنے لیے 0 میٹر, شو روم پہ آپ پے کرتے ہیں, شو روم پہ ایگزیکٹ اماؤنٹ جو آپ نے پے کی, لیٹ سپوز وہ آپ نے جناب 20 لاکھ روپے پے کیے شو روم پر, شو روم والے کو جو پے آرڈر بنا کے دیا, چیک دیا, وہ 20 لاکھ روپے کا دیا. پھر گاڑی آپ کے گھر آ کے کھڑی ہو گئی, جناب 20 لاکھ روپے میں مجھے دے دیں گے؟ شیزا تم کہہ رہی ہو ہم شو روم سے گاڑی نکال کے فوراً اس کی ویلیو گر جاتی ہے. لے بھائی, اوکے جنید کوئی بات نہیں بیٹا. کیوں 22 لاکھ کی کیوں فاطمہ, وجہ سمجھاؤ تھوڑی سی, شاباش کلیئر کرو اس بات کو تاکہ سب کو سمجھ میں آئے. شاباش, کیوں نہیں دو گی 20 لاکھ اور 22 میں کیوں؟ سر کیونکہ میں نے لیا تو میں اپنا پروفٹ مارجن بھی رکھوں گی, یا میرے جانے آنے کا پیٹرول کا خرچہ بھی رکھوں گی. اچھا پروفٹ مارجن اگر نہ رکھیں, پھر صرف پروفٹ مارجن نہ رکھیں تو سر میں گئی تو نا, میرا ٹائم تو لگا, میرا پیٹرول بھی تو گیا وہاں تک کا. ایک یہ بھی بات ہے. اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ خرچہ بھول رہی ہو تم. شکر الحمدللہ, شیزا اظہر نے لکھ کے بھیج دیا, ویری گڈ. شیزا کاش تم پچھلی کلاسز میں بھی ایسے ہی ایکٹیو ہوتی میرا بیٹا. لکھا ہے سر رجسٹریشن کا خرچہ بھی تو ہوگا, گاڑی سر سیلز ٹیکس وہ بھی ہیں, ٹیکسز بھی ہیں, نو ڈاؤٹ. لیکن بیٹا گاڑی کی رجسٹریشن بھی تو کروانی پڑے گی میرا بچہ, کیا خیال ہے؟ نہیں کرواؤ گی؟ ٹیکسز ہیں کریم بھائی, ٹیکسز کو چھوٹی دیر کے لیے سائیڈ میں رکھ دیں یار, ابھی فی الحال اس کی بات کر لیں جو میں بول رہا ہوں. طلال بھائی انشورنس کو بھی سائیڈ میں رکھ دیں ابھی, جو ضروری چیز ہے. گاڑی کی نمبر پلیٹ ایشو نہیں کرواؤ گے, رجسٹریشن نہیں کرواؤ گے گاڑی کی, ہاں اپلائیڈ فار رجسٹریشن لے کے گھومتے رہو گے گاڑی شہر میں. ہاں بولو سر ابو ڈی ایس پی ہے نا, ابو ایس پی ہیں, تو بس میں ایسی گاڑی لے کے گھومتا رہتا ہوں. لائسنس ایک الگ معاملہ ہے, شاز اس کے لیے بڑا ہونا پڑتا ہے, چھوڑ دو وہ معاملہ, ٹھیک ہے. لائسنس کے لیے بیٹا بڑا ہونا پڑتا ہے, ابھی آپ لوگ چھوٹے ہیں, فی الحال گاڑی خرید لیں. صحیح ہے, شکریہ. صحیح ہے بیٹا, تم میرے ساتھ اردو میں کھیلتی ہو, اب میں سمجھ گیا جی. ویری گڈ. وجیہ کہتی ہے جس کو گاڑی بیچ رہے ہیں وہ خود رجسٹر کروا لے. بیٹا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ گاڑی بیچنے کے لیے نہیں لائے تھے, وجیہ یہی تو وہ بات ہے جو تم سمجھ نہیں رہی ہو. تم نے گاڑی اپنے لیے لی تھی, تم نے گاڑی 10 15 20 دن چلا بھی لی, پھر میں آیا, ملاقات ہوئی, میں نے کہا ارے واہ اتنی پیاری گاڑی, اتنی اچھی گاڑی, اور کون جائے گا شو روم, کیا یہ وہ, تم میرے اسٹوڈنٹ ہو. میں نے کہا لو بیٹا 20 لاکھ روپے لو, گاڑی مجھے دے دو. آپ نے بولا نہیں بھائی ہم تو نہیں دے رہے, 20 لاکھ روپے تو ہم نے صرف دکاندار کو دیے تھے, پھر رجسٹریشن کرائی تھی, پھر مختلف معاملات, پھر گاڑی میں الگ سے لائٹیں بھی تو لگوائی تھیں. بہرحال وہ سب الگ معاملات ہیں نا. ہاں بس اب بات ختم کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں, کیا خیال ہے بچے؟ اچھا اوکے جی اوکے.
چلائیے چلائیے بھائی، آپ گاڑی چلوائیے. اوکے اب دیکھیں کام کی بات کیا ہے شعیب بھائی. کام کی بات یہ ہے انسان کی فطرت ہے. کس کی میرے بچوں؟ مجھے پتا ہے آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا یہ بولنا. جی انسان کی فطرت ہے کہ وہ ایک چیز کو خریدنے سے لے کر، ابے مشہود اپنے بارے میں کیوں بتا رہے ہو؟ انسان کی بات کی ہے. مشہود نے مجھے لکھ کے بھیج دیا کنجوسی کرنا. مشہود انسان کی بولا ہے بیٹا، مشہود کی تھوڑی بولا ہے. یار تم بھی بہت فنی ہو بھائی، اتنا ہنساتے ہو، پلیز ایسا نہ کیا کرو. اگر ہم نے گاڑی اپنے لیے لی تھی تو ہمیں بہت شو روم میں دیکھا ہوگا، بارگیننگ کی ہوگی اور بہت ٹائم لگا ہوگا، پلس رجسٹریشن کے پروفٹ مارجن رکھیں گے اگر آگے سیل کرنی ہے تو. نہیں نا عمل، تم میری بات تو سمجھو پلیز. تم نے بیچنے کے لیے نہیں خریدی تھی، تمہارا کوئی شو روم نہیں ہے، تم کوئی دکان نہیں چلاتی، تم نے ایک گاڑی اپنے لیے خریدی. میں تمہارا ٹیچر ہوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ بیٹا مجھے یہ گاڑی دے دو، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں جا کے خرید نہیں سکتا، کون اتنا لمبا پروسیس کرے گا، تم مجھے کتنے کے لیے؟ تم نے بولا سر میں نے شو روم والے کو 20 لاکھ روپے کا چیک دیا ہے، اس کے بعد اور بھی خرچے ہوئے ہوں گے نا. تو میں اب جو جملہ بول رہا ہوں سنو. انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ایک چیز کو خرید کر، اف میرے خدا، کیا کہ وہ بھائی بس کر دو بس. اکثر اچھا بالکل. اب سن تو لینا آپ لوگ، دیکھیں اتنی وہ کر رہے ہیں میسیجز اتنے زبردست. ٹیچر کے لیے قربان کر دیا علی محمد ہے، اپنے کاسٹ نکالیں گے پروفٹ نہیں رکھیں گے. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ایک چیز خریدنے کے بعد اسے استعمال میں لانے کی حالت تک، ایک چیز خریدنے کے بعد اسے استعمال میں لانے کی حالت تک جتنے خرچے ہوتے ہیں وہ ان خرچوں کو اس چیز کی کاسٹ میں ایڈ کر لیتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اب آپ میں سے جو بھی انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اگر اسے غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے، وہ چیک کر لے اپنے آپ کو، شاباش. ایک انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ایک ایسٹ کو خرید کر اسے استعمال میں لانے کی حالت تک جتنے خرچے ہوتے ہیں ان سب کو وہ اس سے ایسوسیٹ کر دیتا ہے، انہیں اس کی کاسٹ میں ایڈ کر دیتا ہے، چاہے وہ اس کے ساتھ ایڈ ہونے چاہیے ہوں یا نہ ہونے چاہیے ہوں. یہ اکاؤنٹنگ کے پرسپیکٹو میں جملہ بولا میں نے. عام انسان کیا کرتا ہے؟ جو بھی خرچہ ہوا، ابے شاز تم کاروبار ہی چلانا ہمیشہ، تمہارا بزنس ہے کیا؟ والد صاحب کا بزنس ہے تمہارے، تم بزنس کرو گے بڑے ہو کے، پروفٹ رکھے جا رہا ہے بار بار، پروفٹ پروفٹ پروفٹ. اچھا بھائی تو تم اپنی دکان بند کر دو تھوڑی دیر کے لیے. ہاں صحیح ہے. کس چیز کا کاروبار ہے تمہارا؟ آلو بخارے کا، خوبانی کا، کس چیز کی بھائی دکان ہے؟ تم گاڑیوں کی دکان ہے تمہاری؟ چھوڑ دو نا، دکان بند کر دو تھوڑی دیر. کوئی انسان میں مروت ہوتی ہے، انسان ٹیچر کا لحاظ کرتا ہے، دے دو بھائی گاڑی ایسے ہی یار ہیں. لیکن نہیں، پروفٹ رکھوں گا پروفٹ رکھوں گا. کام کی بات یہ ہے کہ آپ کی فطرت ہے کہ آپ ایک چیز کو خرید کر اسے استعمال میں لانے کی حالت تک جتنے خرچے کرتے ہیں اس پر آپ انہیں ایسٹ کی کاسٹ کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں. یہ آپ کا مزاج ہے. آپ میں سے جو ڈس ایگری کرنا چاہتا ہے کرے تاکہ میں اس سے بحث کروں. یہ میں انسان کے مزاج کی بات کر رہا ہوں، یا اکاؤنٹنگ کی بات نہیں کر رہا. ایمن آپ میری بات سمجھ رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابیہا کیا آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ انسان کا مزاج ہے. ویری گڈ عارفہ، گیٹنگ مائی پوائنٹ. انسان کا مزاج کیا ہے؟ ایک چیز خرید کر، جی شہیر بھائی انسان کا مزاج سمجھ میں آ رہا ہے؟ انسان کا ایٹیٹیوڈ کس طرح کا ہے، انسان کا بیہیویئر کیا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو خریدتا ہے اور اس کو استعمال میں لانے کی حالت تک جتنے خرچے ہوتے ہیں انہیں اس میں ایڈ کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے 20 لاکھ کی چیز کہتا ہے مجھے 22 لاکھ کی پڑ گئی، 23 لاکھ کی پڑ گئی، 25 لاکھ روپے کی پڑ گئی. 20 لاکھ کی گاڑی خریدتا ہے، اس میں 1.5 لاکھ روپے کا سسٹم، 2 لاکھ روپے کا سسٹم لگواتا ہے، 2.5 لاکھ روپے کا سسٹم انسٹال کرواتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب شوق کا کوئی مول نہیں ہے نا. تو اب بات یہ اسی طرح بہت سارے خرچے کر سکتا ہے نا. ماڈیفیکیشن میں تو ہم لوگ وہ ہیں، اللہ معاف کرے، کہ ہم تو نئی گاڑی کو بھی ایک دوبارہ نیا لک دے دیں اٹھا کے. بس سمری یہ ہے ان تمام باتوں کی. انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ چیز کو خرید کر اس پہ استعمال میں لانے کی حالت تک جو اس پہ وہ خرچے کرتا ہے وہ انہیں
ایگزیکٹلی شعیب بھائی، بہت سارے معاملات ہیں نا. مطلب حرف عام میں شعیب بھائی ازراہ مذاق بول رہا ہوں، اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے وہ اپنا فیشل کرواتے ہیں گاڑی کا، ہے نا. ارے نہ کرو یار، کیا خیال ہے؟ فیشل ہوتا ہے نا گاڑی کا، فیس لفٹنگ اسی کو تو کہتے ہیں. اور کیا ہے گاڑی کا فیس لفٹ کرنا؟ یہی ہوتا ہے فیشل. فیشل کراتے ہیں گاڑی کا جی. ارے بھائی تم لوگ ادھر ادھر گھمائے جا رہے ہو، مجھے اب پڑھانے بھی دو نا. ایک چیز کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہو. چلو بات کو آگے بڑھانے دو. جی جی سب کچھ لگوا لیجئے بھائی، آپ لوگ پورا ایل ای ڈی انسٹال کروا لیجیے، پورا سیٹ اپ بنوا لیجیے. ہر شیٹ کے پیچھے ایک ایل ای ڈی انسٹال کروا لیں. سب کروا لیا، شکریہ. اب گاڑی چل رہی ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ کے ریلیٹو پوچھتے ہو ماشاء اللہ نئی گاڑی کتنے کی دی، تو آپ کوئی 20 لاکھ کی بولے گا نہیں، سب بولیں گے 28 لاکھ کی پڑ گئی، 25 لاکھ کی پڑ گئی، 26 لاکھ کی پڑ گئی. یہ ہے ہمارا انداز. اور بس چلے تو 5-10 لاکھ روپے ایکسٹرا رکھ کے بولوں تاکہ سامنے والا جل کے مر جائے. کیا خیال ہے؟ یہی ہے نا، یہ ہے انسان کا انداز. چلو اللہ کرے انسانوں کے انداز سمجھ آ رہے ہو تمہیں. مشکل ہوتا ہے ویسے بیٹا، ہاں آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوگا نا اس عمر میں. انسان آپ تو بچے ہیں نا، بچے. انسانوں کے لیے انسانوں کے انداز سمجھنا تھوڑا چلیں. ویری گڈ. سیدہ زہرا کہتی ہیں سر سمجھ آ گیا الحمدللہ، زبردست بات ہو گئی. تو پھر میرا خیال ہے تو ہمارا سارا فوکس پتہ ہے کس پہ؟ ہمارا سارا کا سارا فوکس میرا بیٹا ایسٹ کی کاسٹ کمپیوٹ کرنے پہ ہے سر. آپ نے بولا آپ چیپٹر پڑھا رہے ہیں پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کا، اور اس میں آپ ہمیں سکھائیں گے ڈیپریسیشن. تو بیٹے ڈیپریسیشن کیا ہوتا ہے؟ ایلوکیشن آف کاسٹ آف اٹینجبل ایسٹ. ابھی تو ایلوکیشن تو تب کروں گا نا جب مجھے ایسٹ کی کیا پتا ہوگی ہے، کیا پتا ہوگی ایسٹ کی کاسٹ، اور وہ مجھے پتا نہیں ہے. سر کیوں نہیں پتا؟ دکاندار سے 20 لاکھ روپے کی گاڑی خریدی ہے، بس یہی کاسٹ ہے. نہیں، یہ کاسٹ نہیں ہے، یہ کاسٹ نہیں ہے. صرف یہ کاسٹ نہیں ہے بلکہ اس میں مزید خرچوں کو ہونا ہے ایڈ. صحیح ہے. اچھا اب ایک نیا لفظ آپ کی زندگی میں پیش کرنے لگا ہوں، ایک نیا ورڈ آپ کی زندگی میں پیش کرنے لگا ہوں. عام انسان دونوں ورڈز کا مطلب ایک جیسا لیتا ہے، لیکن میں نے کہا آپ عام انسان آپ عام انسان آپ عام انسان آپ عام انسان. فاطمہ جی آپ عام انسان. طلال شاس کتنے پیارے بچے ہیں نا میرے. کچھ جو میں سننا چاہتا ہوں وہ لکھ کے بھیجتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتے ہیں. وہ پتہ ہے کیا میں بول رہا ہوں آپ عام انسان، وہ آگے لکھ کے بھیج رہے ہیں. بیٹا جو عام انسان ہوتے ہیں نا انہیں بتانا نہیں پڑتا وہ عام انسان ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے، جبھی تو آپ لکھ کے بھیج رہے ہیں. اب سمجھ آئی ہیں؟ اور لکھو ہیں. جنہوں نے لکھا نا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ سب الحمدللہ ہیں. اور لکھو نہیں ہے ہیں الٹے سیدھے کمنٹس جو ہم سننا چاہ رہے ہیں وہ لکھ کے بھیجو گے تو صحیح ہے، ورنہ آپ کو پتا ہے ہم تو گھما دیتے ہیں. چورنگی ہماری ہے بیٹا، جب دل چاہے گھما دیتا ہوں جی. تو بیٹے آپ عام انسان نہیں ہیں. جی فاطمہ میں تو بہت کچھ کہتا ہوں بیٹا، میری باتوں کو اگر آپ یاد رکھیں گی تو آپ کے گھر والے آپ اپنے گھر والوں کو بولیں گے ہم تو پتہ نہیں کیا ہیں. گھر والے بولیں گے اچھا خاصا انسان بھیجا تھا ہم نے کالج، کیا بنا کے بھیج دیا سارے نان نے ہمارے بچوں کو. بس بات صرف اتنی سی ہے کہ میں ایک ورڈ انٹروڈیوس کرنے لگا ہوں، اور وہ ورڈ ہے ایکسپینڈیچر. کیا ہے میرا بیٹا ورڈ؟ کیا ہے میرا بچہ؟ لکھنے سے بہتر ہے اب آپ کو اسکرین شو کریں. یہ لکھا ہوا ایکسپینڈیچرز. عام انسان کہتا ہے ایکسپینڈیچر مانے خرچہ. میں بھی پڑھاتے ہوئے اکثر خرچہ بول دوں گا. اخراجات ہے اس کی میننگ. اکثر دیکھ کے بتانا ذرا، گوگل بابا سے پوچھ کے جلدی سے ایکسپینڈیچر کے اردو میں مطلب ٹرانسلیٹ کرنا میرا بیٹا. اگر خرچہ لکھا ہے تو لعنت بھیج دینا گوگل میں میری طرف سے ایک دفعہ. اخراجات، واہ بھائی واہ، اردو آتی ہے تھوڑی بہت مجھے. اخراجات
عام انسان اخراجات کا مطلب خرچہ ہی سمجھتا ہے. مزے کی بات ہے, جیسے آپ کے پیرنٹس کہتے ہیں ہمارے گھر کے اخراجات یہ ہیں, ہے نا, طاہا کی پڑھائی کے اخراجات یہ ہیں, زہرا کیزر کی پڑھائی کے اخراجات یہ ہیں, ان کے پیرنٹس کہتے ہوں گے اس طرح سے اخراجات, خرچے, ہے نا. لیکن اکاؤنٹنگ کہہ رہی ہے جس طرح عام انسان ہر چیز کے خریدنے کو بول رہا تھا, کیا بول رہا تھا میں, خرچہ, پرچیزز, انگریزوں. عائشہ عبدالغفار کہتی ہیں اسپینڈنگ لکھا ہے گوگل پہ. چلیں اسپینڈنگ ہی کہہ رہے ہیں, اسپینڈنگ کا مینس پیسوں کا جانا, ہے نا عائشہ. اردو ٹرانسلیٹ کریں گی نا گوگل پہ تو وہ آپ کو جواب دے گا یہ والا. اخراجات, اخراجات کا مطلب, اخراج کا لفظ ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے آؤٹ فلو, کسی چیز کا جانا, اخراج نکلنا, تو پیسوں کا ہمارے پاس سے جانا, نکلنا. صحیح ہے میرا بیٹا؟ یس ایگزیکٹلی. تو کیش کا آؤٹ فلو, it is not necessary that every outflow, every expenditure is expense. فاطمہ getting my point؟ یہ ضروری نہیں ہے میرا بیٹا. سر کیوں؟ ارے فرنیچر خریدتی ہو پیسے, فرنیچر خریدتی ہو پیسے. یقین کریں اگر آپ کالج میں ہوتے نا, آپ ایسی چیخیں مار مار کے پڑھتے, آپ بولتے بھائی بڑا مزہ آتا تھا جب کلاس میں فزیکل بچے پڑھتے تھے, یہ چیخیں مارتے تھے, جو سو رہے ہوتے تھے نا وہ بھی اٹھ جاتے تھے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, زلزلہ آ گیا کلاس میں, کیا ہو گیا, اللہ رحم فرمائے. لیکن اب تو وہ ماحول ہی نہیں ہے, آپ بس لکھ لکھ کے جواب دیتے رہتے ہیں. میں بھی پڑھ پڑھ کے خوش ہوتا رہتا ہوں, ورنہ پہلے تو ایک الگ ہی ماحول ہوتا تھا کلاس میں. پوچھیے گا ذرا پچھلی والی کلاس کے بچوں سے, گلے خشک ہو جاتے تھے پڑھا پڑھا کے. مسعود بس کر دو, تم تو فزیکل رہ نہیں, تو تمہارے لیے تو آن لائن ہی اچھا ہے بیٹا. نہیں ڈراتا نہیں تھا, وہ چیخیں مارتے تھے, اس طرح جواب دیتے ہوئے سب ایک آواز میں جواب دیتے تھے نا کورس میں, تو ایک الگ ہی ماحول ہوتا تھا کلاس کا. مطلب کورس میں میری عادت شروع سے, میں کورس میں پڑھاتا ہوں ہمیشہ بچوں کو, کورس میں مزہ آتا ہے, پتہ چلتا ہے. جی مچھلی بازار, آئی لائک مچھلی بازار. اوکے پیارے بچوں, ایکسپینڈیچر کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے, انگریزی میں لکھی ہوئی ہے, اور آپ کی انگریزی پہ مجھے 0.0001 بھی شک نہیں ہے. مجھے پتا ہے آپ اس کو پڑھ لیں گے ماشاءاللہ, اور لیکن شک ایک بات پہ ہے, مطلب اپنی مرضی کا نکالیں گے آپ. کیا بولا؟ میننگ آپ اپنی مرضی کی نکالیں گے. ایکسپینڈیچر از اے پیمنٹ اور ڈسبرسمنٹ, پیسوں کا جانا ہے بھائی. ایکسپینڈیچر کا مطلب خرچہ نہیں ہے. سر تو کیا مطلب خرچہ پھر کب ہوگا؟ وہ تو ڈیپینڈ کرے گا نا کہ پیمنٹ کس طرح کی ہو رہی ہے. فرنیچر کو خریدتے ہوئے پیمنٹ ہو رہی ہے, فرنیچر کے لیے پیمنٹ ہو رہی ہے, تو وہ الگ طرح کی ایکسپینڈیچر ہے. اس کا مطلب ہے ایکسپینڈیچر کو فردر ابھی کلاسیفائی کرنے لگا ہوں چند منٹوں میں انشاءاللہ. The expenditure may be for the purchase of an asset, a reduction of a liability, or distribution to the owners, or it could be an expense. اتنے سارے میسج, ویٹ ایان بھائی بار بار آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. سر آپ کو کتنے سال بیت گئے پڑھاتے پڑھاتے؟ میرا بیٹا, مجھے میرا بچہ, میں نے اپنی زندگی اپنے بارے میں بتاؤں, چلیں پھر پڑھائی رہ جائے گی. چلیں آپ اٹینڈنس مارک کریں, 4 منٹ رہ گئے. اقصا نے پوچھا سر آپ کو کتنے سال بیت گئے پڑھاتے پڑھاتے, جب تک استعمال نہیں کریں گے. ابے صبر بھائی صبر, 1 منٹ اٹینڈنس مارک کرنے کے چکر میں میسج رہ جائیں گے میرے. چلو ہاں لگاؤ اٹینڈنس. جب تک استعمال نہیں کریں گے خرچہ نہیں ہوگا اکاؤنٹنگ میں. طلال بن عامر, ایسا نہیں ہے. آپ چیز لے آئے نا پیارا بیٹا, بہت اچھا سوال ہے طلال, مجھے بہت پسند آیا آپ کا سوال. طلال بھائی کہتے ہیں سر جب تک استعمال نہیں کرتے خرچہ نہیں ہوتا اکاؤنٹنگ میں. نہیں پیارا بیٹا, بالکل ایسا نہیں ہے. آپ اگر کوئی چیز, آپ فرنیچر لے آئے نا طلال بھائی خرید کے, آپ کمپیوٹر لے آئے نا خرید کے, اب آپ اس کو بالکل اس کی تھیلیاں نہ اتاریں, لیپ ٹاپ کو ڈبے میں پیک رکھیں, اس کے اوپر وہ ایک تھیلی چڑھی ہوئی ہوتی ہے پٹ پٹ کر کے جو پھٹتی ہے, آپ وہ بھی نہ پھاڑیں, اس کے پٹ پٹ بھی نہ پھاڑیں,
اور آپ اس تھیلی کو سنبھال کے اس میں پیک رکھیں لیپ ٹاپ کو. 3 سال کے بعد آپ کا لیپ ٹاپ تو ویسا کا ویسا ہوگا لیکن اس کی کاسٹ ہو جائے گی کم. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی کاسٹ کیوں کم ہو جائے گی؟ آبسلیٹ ہو جائے گا بھائی، آبسلیٹ، اولڈ ڈیٹڈ. سمجھ رہے ہیں ہے نا؟ اٹینڈنس ہو گئی؟ اچھا. اور یس پرانا ہو جائے گا نا بھائی وہ. تو اس کا مطلب ہے بغیر استعمال کیے بھی کیا ہو گیا؟ جی میں بتا دیتا ہوں. چلیں ویسے تو یونٹ ختم ہو گیا، 3 منٹ رہ گئے، لیکن میری بات سن لیں آپ. چلیں وہ سوال تھا اقصا کا، کیونکہ ہر سوال کا جواب یہاں دیا جاتا ہے، تسلی بخش کام کیا جاتا ہے، تو آپ کے لیے جواب پیش کر دیتا ہوں. جواب یہ ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتایا، میں 2002 آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ٹیچنگ کر رہا ہوں، یہ بولا تھا میں نے، ہے نا. مجھے بیڈمنٹن بہترین علی بھائی پسند ہے، کرکٹ بھی بہت زبردست پسند ہے. کرکٹ تو میں کھیلتا بھی تھا اور بیڈمنٹن بھی کھیلتا ہوں. آپ آئیں گے نا یہاں پہ انشاءاللہ کالج، تو آج کل تو بیڈمنٹن چل رہا ہے کالج میں، کھیل رہے ہیں خوب. ہاں بیڈمنٹن، ٹینس اس کو ہم لوگ ٹینس کہتے ہیں بیوقوف لوگ، لیکن وہ بیڈمنٹن ہی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بیڈمنٹن تو یہاں پہ کھیلتے ہیں بہترین. آپ لوگ آئیں گے کھیلیں گے انشاءاللہ، بیڈمنٹن کھیلیں گے اور کرکٹ کھیلیں گے، باہر پیٹھی کر کے موقع ملے گا انشاءاللہ. اور میں کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا مجھے بیڈمنٹن پسند ہے، مجھے بیڈمنٹن کھیلنا پسند ہے، مجھے بیڈمنٹن سے پسند نہیں ہے. مجھے بچے لکھ کے بھیج رہے ہیں. چلیں جی، مہک عادل نہیں ہے آج کلاس میں بھائی، مہک عادل نہیں ہے آج کلاس میں. اتنی دیر بعد مجھے مہک عادل یاد آئی. میں کرکٹ کھیلتا ہوں، بالکل میں کرکٹ کھیلتا ہوں. دیکھا تھا سر آپ لوگوں کو. اچھا ارمان تم نے دیکھا تھا، تم ہمیں دیکھتے تھے چھپ چھپ کے، ایسی بات؟ سر کہاں پہ، مڈل آرڈر میں یا اوپنر یا ٹیل؟ بھائی جو جہاں کھلا دے شاز، ہم تو وہ لوگ ہیں ایسے بیٹھ جاتے ہیں جا کے اور وہ بولتے ہیں چلو تم کھیل لو آ جاؤ، تو بس جا کے کھیل لیتے ہیں تھوڑا بہت. اچھا ہاں ہاں کھیلیں گے، سب کھیلیں گے، تم لوگ آؤ. دیکھو ذرا کھیلنے کی بات ہو نا فوراً ٹینس کو بال سے کھیلتے ہیں. جی ایمن تھینک یو سو مچ، آپ نے میری نالج میں اضافہ فرمایا. میں سمجھ رہا تھا ٹینس کو فٹ بال سے کھیلتے ہیں، آپ نے شکر ہے فٹ نہیں لگایا. میں اگر فٹ لگاتے میں سمجھ جاتا. تو ٹینس کو بال سے کھیلتے ہیں، رائٹ. سر بیڈمنٹن میرا بھی فیوریٹ ہے. اوکے. آپ لوگ اتنے میسج کرتے ہیں، پڑھائی کے میسج کبھی اتنے کیے تم لوگوں نے مجھے؟ میں کوئی سوال پوچھوں تو اس کے بعد سناٹا ہو جاتا ہے، سکوت سا چھا جاتا ہے. اور ایڈیٹس ابھی دیکھو کیسے میسیجز کر رہے ہیں، دھما دھم دھما دھم، دکان لگا دیے. کیا کراتے ہیں کرکٹ میں. اور ہاں ہاں بہت شکریہ آپ لوگوں کے میسیجز کا. وقت ختم ہو گیا تقریباً. آپ کے میسیجز پڑھتا رہوں گا تو میں پتہ نہیں کب تک پڑھتے ہی رہوں گا. سال ماشاءاللہ 18 نہیں بیٹا، میں بتاؤں گا اپنے بارے میں کہ میں کب سے پڑھا رہا ہوں. 2002 سے تو میں پڑھا رہا ہوں کوچنگ لیول پر. چلے شکریہ بہت بہت. اپنا خیال رکھیے گا. ہیو اے نائس ڈے. اپنا خیال رکھیں، اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں. اللہ کے حکم سے کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل اللہ نے چاہا تو کنٹینیو کریں گے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ ٹو آل. اللہ حافظ پیارے بچوں.